اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. یہ سورۃ الاعراف کی 37ویں آیت ہے، بلکہ 32ویں آیت ہے، اور پہلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال کی ہیں انہیں حرام قرار دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے یہ بات کہلوائی، قل کہیے، من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اے پیغمبر آپ کہیے کہ اللہ کی زینت یعنی پہننے کی جو چیزیں ہیں، کپڑے ہیں، لباس ہیں، یا کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں جو اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، نکالی ہیں، اس کو کس نے حرام قرار دیا ہے؟ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی زینت کو، اللہ تعالیٰ نے جو کپڑے، جو پوشاک اپنے بندوں کے لیے جو حلال قرار دیے ہیں، اسی طریقے سے جو پاکیزہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں جو اپنے بندوں کے لیے اس نے پیدا کی ہیں، کس نے ان کو حرام قرار دیا ہے؟ قل هي للذین آمنوا فی الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامہ، اللہ پاک نے کھانے پینے کی جو جائز اور حلال چیزیں پیدا کی ہیں، اور اللہ پاک نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے، کھانے کی ہوں یا پینے کی ہوں یا کوئی بھی نعمت ہو، پہننے سے تعلق رکھتی ہوں، کپڑے سے تعلق رکھتی ہوں، تو جن چیزوں کو اللہ پاک نے حلال قرار دیا ہے اسے کوئی حرام قرار نہیں دے سکتا، چونکہ زمانہ جاہلیت میں اہل جاہلیت نے اپنے طور پر کچھ چیزوں کو حرام قرار دے لیا تھا۔ جیسے کہ پچھلے درس میں یہ بات بتائی گئی کہ زمانہ جاہلیت میں کچھ لوگ برہنہ ہو کے طواف کرتے تھے، کپڑے نہیں پہنتے تھے۔ اللہ پاک نے کپڑا حلال کیا ہے، پہننے کے لیے کہا ہے، مگر وہ پہنتے نہیں تھے اور برہنہ ہو کے طواف کرتے تھے۔ اسی طریقے سے بہت سی کھانے پینے کی چیزیں جو انہوں نے حرام قرار دے رکھی تھی، جبکہ اللہ پاک کی طرف سے وہ حلال چیزیں تھیں۔
تو ان لوگوں کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے۔ اللہ پاک نے یہ چیزیں اپنے بندوں کے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں، بنائی ہیں۔ قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، کہ یہ جو چیزیں اللہ پاک نے پیدا کی ہیں، بنائی ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان والے ہیں، جو مومنین ہیں، ان کے لیے ہیں اس دنیاوی زندگی میں، خالصتاً یوم القیامہ، اور قیامت کے دن خالص یہ چیزیں انہی کے لیے ہوں گی۔ معلوم کیا ہوا کہ اللہ پاک نے اس کائنات میں جو فائدے کی چیزیں بنائی ہیں وہ ایمان والوں کے لیے بنائی ہیں۔ دوسرے لوگ جو غیر ایمان والے ہیں، جو غیر مؤمنین ہیں، وہ لوگ تو مومنوں کے توسط سے، مومنوں کے صدقے میں وہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے اور اس کی عادت ہے کہ دنیا میں جو چیزیں اللہ پاک نے پیدا کی ہیں، کھانے پینے سے لے کے ہوا تک جس سے ہم سانس لیتے ہیں، یہ دنیا کی ساری چیزیں کامن ہیں۔ اس سے ایک ایمان والا بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور ایک غیر ایمان والا بھی فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن اس کا فائدہ اٹھانا صرف دنیا تک ہی محدود ہے۔ کل قیامت کے دن جب فیصلہ ہوگا تو یہ ساری چیزیں ظاہر سی بات ہے صرف مومنوں کے لیے ہوں گی۔ مثلا جنت کی جو نعمتیں ہیں، کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں، جو آرائش ہے، زیبائش ہے، جو وہاں کی نعمتیں ہیں، ساز و سامان ہے، وہ صرف خالص مومنوں کے لیے ہوگی۔ کافروں کا، غیر مومنوں کا وہاں پر کوئی حصہ نہیں ہوگا، کوئی حق نہیں ہوگا۔ اس لیے یہاں پہ اللہ پاک نے فرمایا خالصۃ یوم القیامہ، کہ یہ تمام چیزیں کل قیامت کے دن خالص ایمان والوں کے لیے ہی ہوگی، وہاں پر غیر ایمان والوں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم آیتوں کو اور احکامات کو ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں۔ جو سمجھ رکھتے ہیں ان کے لیے ہم ان باتوں کو کھول کھول کر اور وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ سمجھ جائیں۔ اگلی آیت میں اللہ پاک نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس کا ذکر ہے۔ پہلی آیت میں اس کا ذکر تھا جس کو اللہ پاک نے حلال قرار دیا ہے اور ان لوگوں نے اسے حرام قرار دے لیا تھا۔ اگلی آیت میں یعنی دوسری آیت میں ان چیزوں کا ذکر ہے جن کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا ہے اور لوگوں نے اسے اپنے عمل کے اعتبار سے حلال قرار دے رکھا ہے۔ قل، اے پیغمبر آپ کہیے کہ میرے پروردگار نے بری باتوں کو، الفواحش، فحش، بری باتوں کو میرے پروردگار نے حرام قرار دیا ہے، خواہ وہ علانیہ طور پر ہوں یا چھپی ہوئی ہوں۔ برائی چاہے وہ کھلی ہوئی ہو، برائی چاہے وہ چھپی ہوئی ہو، پوشیدہ ہو، یعنی علانیہ برائی اور وہ برائی جو آدمی پوشیدہ طور پر کرتا ہے، چھپ کر کرتا ہے، وہ ان ساری برائیوں کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا ہے۔ ما ظہر منہا وما بطن، بے حیائی کی باتوں کو چاہے وہ ظاہر میں ہو یا ان میں سے چھپی ہوئی ہوں، ان سب کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا ہے، یعنی کہ ان سے بچنا چاہیے۔ والاثم، اور گناہوں کو، والبغی بغیر الحق، اور ناحق زیادتی کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا ہے۔ اسم کہتے ہیں اس گناہ کو جس کا تعلق انسان کی ذات سے ہو۔ آپ نے کوئی ایسا کام کیا، آپ سے کوئی ایسا عمل سرزد ہوا جو کہ گناہ تھا، وہ آپ کی ذات سے متعلق ہے۔ اور بغی کہتے ہیں البغی بغیر الحق، وہ گناہ جس کا تعلق معاملات سے ہو اور لوگوں کے حقوق سے ہو، ایسا گناہ جس کا تعلق دوسروں کے معاملات اور حقوق سے ہو۔ مثال کے طور پر کسی کے ساتھ کسی نے کوئی ظلم کیا، اس سے تکلیف پہنچائی، یا اس کی زمین کو کسی نے جو ہے اپنے قبضے میں لے لیا، تو یہ معاملات میں انسان نے گناہ کیا، اس کے ساتھ ظلم کر کے، زیادتی کر کے اس نے گناہ کا کام کیا۔ تو البغی وہ گناہ جو دوسرے کے معاملات اور حقوق سے متعلق ہوتے ہیں، تو اس کو بھی اللہ پاک نے حرام قرار دیا ہے۔
وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور اس بات کو بھی میرے رب نے حرام قرار دیا ہے کہ اللہ کے ساتھ تم اس کا شریک ٹھہراؤ، اس کا ساجد ٹھہراؤ۔ اس بات کو بھی اللہ پاک نے حرام قرار دیا ہے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، کہ جس کے بارے میں اس نے کوئی دلیل اور سند نہیں اتاری ہے کہ میرے علاوہ کسی اور کی پرستش کی جائے، یا میری پرستش کے ساتھ ساتھ کسی اور کو میری خدائی میں شریک کیا جائے۔ تو اس کی کوئی سند، کوئی دلیل اللہ پاک نے نہیں اتاری ہے۔ اور اس بات کو بھی اللہ پاک نے حرام قرار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ایسی بات لگائی جائے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں، یعنی افترا باندھا جائے، جھوٹ باندھا جائے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ پاک نے اس بات کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ اللہ کے ذمے کوئی ایسی بات لگائی جائے، اللہ پر ایسی جھوٹی بات باندھی جائے کہ جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں ہے، تم جانتے نہیں ہو۔ تو اس آیت کے اندر تمام گناہوں کا ذکر اجمالی طور پر اللہ پاک نے بیان کر دیا ہے۔ ایک وہ گناہ جس کا تعلق عقیدے سے ہے، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اس کا تعلق عقیدے کے گناہ سے ہے۔ اور الاثم، یہ وہ گناہ ہے جس کا تعلق انسان کی ذات سے ہے۔ والبغی، یہ وہ گناہ ہے جس کا تعلق انسان کے حقوق سے، اس کے معاملات سے ہوتے ہیں۔ تو ہر طرح کے گناہ کا ذکر اللہ پاک نے اس آیت کے اندر اجمالی طور پر ذکر کر کے یہ بیان کر دیا کہ ان گناہوں کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا ہے، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ ان دونوں آیتوں کے اندر مجرموں کا ذکر تھا، کفار کا ذکر تھا کہ وہ کیسے اللہ پاک کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دیتے تھے اور اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دیا کرتے تھے۔ اگلی تیسری آیت میں اللہ پاک نے ایسے لوگوں کے بارے میں ذکر فرمایا ہے کہ ان کا انجام کیسا ہوگا، ان کے انجام بد کے بارے میں اگلی تیسری آیت میں اللہ پاک نے ذکر کیا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر قوم اور ہر جماعت کا ایک وقت متعین ہے، ایک میعاد معین ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور جب اس کا وہ معین وقت آ جائے گا، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو وہ ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک کافروں کو جو ڈھیل دیتا ہے دنیا میں، انہیں اپنی نعمتیں دے کر، دولت کی فراوانی کے ذریعے اور اسباب دنیا انہیں دے کر جو اللہ پاک ڈھیل دیتا ہے، اس ڈھیل میں اللہ پاک کی مصلحت ہوتی ہے، حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، اور ان کی یہ ساری آرائش اور ساری دولت، سارا عیش صرف دنیا تک ہی محدود ہوتا ہے، اور ہر ایک کی اجل، ہر ایک کی ہر ایک کا وقت متعین ہے۔ جب وہ وقت متعین ختم ہو جاتا ہے، پھر کسی کو مہلت نہیں ملتی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کا وہ وقت معین آ جاتا ہے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، ساعت، ایک گھڑی، ایک لمحہ، سیکنڈ، نہ کوئی آگے ہو سکتا ہے اور نہ پیچھے رہ سکتا ہے۔ وقت آنے پر اللہ پاک سب کی گرفت کر لیتا ہے، کوئی چھوٹتا نہیں ہے، بچتا نہیں ہے۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اللہ پاک فرماتے ہیں اے آدم کی اولاد، اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے پیغمبر آئیں، رسول آئیں جو میرے احکام کو تمہارے سامنے بیان کریں، فمن اتقى واصلح، تو جس نے بھی پرہیزگاری اختیار کی اور اس نے اپنے اعمال کو درست کر لیا، پیغمبر کی بات مان کر اپنے اعمال کو درست کر لیا، فلا خوف علیہم، اس کے اوپر نہ خوف ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں کسی بات کا انہیں خوف ہوگا اور نہ ہی غم ہوگا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور اسے تکبر کیا۔ انسان بات کب نہیں مانتا؟ جب اس کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان بات کب نہیں مانتا؟ جب اس کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ تکبر جس لیول کا ہوگا، اس کے انکار کے اندر سختی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ تکبر زیادہ ہوگا،
انکار اتنا ہی زیادہ سخت ہوگا۔ تکبر کم ہوگا تو انکار کے اندر سختی بھی کم ہوگی۔ تو انکار یہ تکبر سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ کفار و مشرکین اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کا جو انکار کرتے تھے، اللہ کی آیتوں کا جو انکار کرتے تھے، قرآن پاک نے جگہ جگہ استکبار کا لفظ استعمال کیا ہے کہ وجہ اس کی صرف اور صرف تکبر ہی ہوتا تھا۔ اور ابلیس نے جو سجدے کا انکار کیا وہ بھی تکبر ہی کی وجہ سے تھا۔ تکبر نے اس کو آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے روک دیا۔ تو قرآن پاک نے جہاں بھی تکذیب آیات کا ذکر کیا وہاں پہ واستکبر، استکبار کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ جو آیتوں کا انکار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے حکامات کی نافرمانی کرنے والے، انکار کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، دراصل اس کی وجہ تکبر ہی ہوتا ہے۔ تو واستکبروا عنہا، اور ہماری آیتوں سے انہوں نے تکبر کیا۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی لوگ دوزخ والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں لے جانے والا عمل ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، تو اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے، اس شخص سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھے، جھوٹ باندھے، او کذب بآیاتہ، اور اس کی آیتوں کو جھٹلائے۔ اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھنا یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو باتیں نہیں کہی ہیں اس کی طرف وہ بات منسوب کی جائے۔ جیسے کہ عرض کیا گیا کہ زمانہ جاہلیت میں مکہ جو حج کرنے کے لیے آتے تھے تو برہنہ ہو کے حج کرتے تھے، اور جب انہیں ٹوکا جاتا تھا، منع کیا جاتا تھا، تو ایک تو وہ اپنے باپ دادا کی دلیل دیتے تھے کہ ہم اپنے آبا و اجداد کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں، اور دوسری بات ڈھٹائی کے ساتھ، جرأت کے ساتھ یہ کہتے تھے کہ میرے رب نے جو ہے اس کا حکم دیا ہے۔ تو ایسی چیز، ایسی بات جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا ہے اس کو اللہ کی طرف منسوب کیا جائے، یہ افتراء علی اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر جو ہے جھوٹ باندھنا ہے کہ جو بات اس نے نہیں کہی وہ بات کہی جائے۔ اور اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے میرے تعلق سے جھوٹ بولا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے میرے تعلق سے جھوٹ بولا، یعنی جو بات میری نہیں ہے اس کو میری طرف منسوب کر دے، جو بات میں نے نہیں کہی اس کو جو ہے میری بات کہہ کے، حدیث کہہ کے اسے بیان کیا جائے، تو آپ نے فرمایا کہ جس نے میری طرف کوئی بات منسوب کی جھوٹی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو یہ حضور کے متعلق اور حدیث کے متعلق بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے جھوٹ اور افتراء باندھے اس کی کیا سزا ہوگی؟ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہ لوگ اپنا لکھا ہوا حصہ پا کر رہیں گے، یعنی دنیا میں جو ان کا حصہ ہے دنیاوی نعمتوں کا وہ انہیں حاصل ہوگا۔ حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، یہاں تک کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان نکالنے کے لیے ان کے پاس آئیں گے، قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ، تو وہ کہیں گے کہ وہ لوگ کہاں گئے، این ما کنتم تدعون من دون اللہ، وہ سب کہاں گئے جن کو تم پوجا کرتے تھے، پکارتے تھے، جن کی تم دہائی دیتے تھے، گہار لگاتے تھے جن کے نام کی، اللہ کو چھوڑ کر وہ سب کہاں گئے؟ فرشتے جب جان نکالنے کے لیے آتے ہیں تو ان سے یہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ کہاں گئے وہ سب کہ جنہیں تم پکارتے تھے، جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر؟ قالوا ضلوا عنا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ سب ہم سے غائب ہو گئے، کہاں گئے پتہ ہی نہیں، وہ ہمارے کام ہی نہیں آئے، وہ ہمارے کام نہیں آئے۔ وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، پھر اس وقت وہ خود اقرار کر لیں گے کہ وہی کافر ہیں۔ انجام کار یہی ہے کہ ہم ہی کافر ہیں۔ دنیا میں تو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، بتلایا جاتا ہے، دلیلیں بھی دی جاتی ہیں، حجتیں قائم کر دی جاتی ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ لیکن موت کے وقت کافروں کی یہ حالت بتائی گئی کہ اس وقت وہ وشہدوا علی انفسہم، خود وہ جو ہے اپنا اقرار کر لیتے ہیں اپنے بارے میں کہ وہ کافر ہیں۔
دنیا میں کافر تھے۔ قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ مل کر جہنم میں داخل ہو جاؤ کہ تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں جناتوں میں سے اور انسانوں میں سے جو گزر چکے ہیں، ان کے ساتھ، ان جماعتوں کے ساتھ مل کر دوزخ میں شامل ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ۔ کلما دخلت امۃ لعنت اختہا، جب کوئی جماعت، کوئی قوم جہنم میں داخل ہوگی، ڈالی جائے گی، تو وہ اپنی جیسی دوسری جماعت پر وہ لعنت کرے گی۔ ایک جماعت ڈالی گئی، پھر جو ہے دوسری جماعت ڈالی گئی، تو پہلی جماعت جو ہے دوسری جماعت کے پر لعنت کرے گی کہ تمہاری وجہ سے ہم یہاں آئے ہیں۔ تو ایک دوسرے، یعنی کہ ہمدردی نام کی وہاں پہ کوئی چیز نہیں ہوگی، باہمی ہمدردی ان میں نہیں ہوگی، بلکہ ایک دوسرے کو بری نظر سے دیکھیں گے کہ تمہاری وجہ سے جو ہے ہم یہاں آئے ہیں۔ وہ کہیں گے نہیں، تمہاری وجہ سے ہم یہاں آئے ہیں، تمہیں جو ہے دنیا میں ہمیں ایسی باتیں سکھاتے تھے، پڑھاتے تھے، بتاتے تھے، تمہاری وجہ سے ہم یہاں آئے ہیں۔ کلما دخلت امۃ لعنت اختہا، کہ جب بھی کوئی قوم، کوئی جماعت جہنم میں داخل ہوگی تو اپنی جیسی دوسری جماعت پر وہ لعنت کرے گی، لعنت ملامت کرے گی۔ حتیٰ اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب ان سب کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، جب سب کے سب اس میں چلے جائیں گے، سب جمع ہو جائیں گے اس میں، قالت اخراہم لاولاہم، تو جو پہلے اس میں داخل ہو چکے ہیں وہ لوگ ان سے کہیں گے جو بعد میں جہنم میں داخل ہوں گے، ربنا ہؤلاء یضلون فآتہم عذابا ضعفا من النار، کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ یعنی وہ لوگ اپنے مقتدی، اپنے پیشواؤں اور اپنے رہنماؤں، اپنے لیڈروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں ہمیں گمراہ کیا تھا، آپ انہیں ڈبل عذاب دیجئے، ہمیں جو ملے سو ملے گا لیکن انہیں آپ ڈبل عذاب دیجئے۔ ربنا ہؤلاء یضلون فآتہم عذابا ضعفا من النار، کہ اے ہمارے رب پروردگار، انہی لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، آپ انہیں جہنم کا دوہرا اور ڈبل عذاب دیجئے۔ قال، اللہ فرمائیں گے لکل ضعف، ہر ایک کے لیے دو گنا ہے۔ شروع میں عذاب ہوگا تو انہیں ایسا لگے گا کہ ہمیں کم ہو رہا ہے اور ان کو جو ہے ڈبل دیا جائے گا، لیکن جب وہ عذاب بڑھتا جائے گا، اس میں شدت پیدا ہوتی جائے گی، تب انہیں ایسا لگے گا کہ لگتا ہے کہ ہمیں کو جو ہے ڈبل عذاب ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لکل ضعف، کہ ہر ایک کو دوہرا عذاب اور دو گنا عذاب ہوگا، ولکن لا تعلمون، لیکن تمہیں جو ہے تم جانتے نہیں ہو، تمہیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ وقالت اولاہم لاخراہم، تو اور کہیں گے پہلی امتیں بعد میں آنے والی امتوں سے، جو پہلے آ چکے ہیں تو اپنے بعد والے، جو بعد کی جو نسلیں ہیں ان سے کہیں گے فما کان لکم علینا من فضل، کہ اس عذاب کے بارے میں جو ہے ہمیں تم پر کوئی فوقیت نہیں ہے، کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ اب جب آ ہی گئے ہیں دونوں یہاں پر، تو دونوں کو اس جہنم کے عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ اس میں ہم اور تم سب برابر ہیں، ایسا نہیں کہ ہمیں دوہرا یا تہرا عذاب ملے گا، تمہیں جو سنگل ہی ملے گا، ایسا نہیں نا۔ یہاں آ گئے ہیں تو دوزخ کا مزہ چکھنے میں ہمیں کوئی برتری و فوقیت حاصل نہیں ہے۔ فما کان لکم علینا من فضل، کہ تم پر ہمیں کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، ہم لیڈر تھے دنیا میں تو کیا ہوا، ہم نے تمہیں جو ہے گمراہ کیا ہے، غلط راستے پہ لگایا تو کیا ہوا، یہاں پہ تو دونوں کا حشر برابر ہی ہوگا۔ فذوقوا العذاب، اب مزہ چکھو بما کنتم تکسبون، جو تم کرتوت دنیا میں کیا کر، تکسبون، کسب کہتے ہیں کمانے کو، کمانے کو، تو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے جو کچھ تم کماتے تھے، یعنی جو تمہارے کرتوت تھے، جو تمہارے اعمال تھے، اتنا بڑا جسم اللہ نے جو دیا تھا، ان سارے اعضائے جسمانی کو اللہ کی نافرمانی میں جو تم نے لگا رکھا تھا، اور اس کے ذریعے سے تم کسب گناہ کرتے تھے، گناہ کماتے تھے، گناہ بٹورا کرتے تھے، فذوقوا العذاب، اب اس کے بدلے جو ہے اللہ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ تو قرآن پاک یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، کن باتوں سے اللہ تعالیٰ کہ یہاں کامیابی ملے گی اور کن باتوں سے ناکامی ملے گی، کن باتوں سے اللہ نے روکا ہے
اور کن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، انجام کیا ہوگا وہاں پر، دنیا کیا ہے، ساری تفصیلات قرآن پاک میں موجود ہیں۔ بس اس کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہفتے میں صرف ایک دن یہ حلقہ لگتا ہے تاکہ دلچسپی کے ساتھ بیٹھیں اور اس کو سنا کریں، ورنہ ترجمہ قرآن کو کوئی پڑھتا نہیں ہے، مطالعہ نہیں کرتا ہے۔ تو سننے سے اللہ تعالیٰ کوئی بات دل میں ڈال دیں تو اہتمام کے ساتھ بیٹھا کریں۔ 2-4-5 منٹ زیادہ ہو جائے تو اس کا کوئی خیال نہ رکھا کریں۔ ہفتے میں ایک ہی دن یہ حلقہ درس قرآن لگتا ہے، اس میں توجہ کے ساتھ، شوق اور رغبت کے ساتھ اور ثواب کی امید اور اس نیت کے ساتھ کہ ہمیں کچھ فائدہ حاصل ہو۔ ایک آیت کوئی اگر ذہن میں جا کر فٹ ہو گئی اور اس کا مطلب جا کے ذہن میں فٹ ہو گیا تو یہ ہفتے بھر کی جو ہے قیمت وصول ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی اہمیت ہمارے دل کے اندر بٹھا دے اور ہم سب کو جو ہے صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ